أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل اس آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی گئی تھی جس میں شریعت میں کھانے پینے کے سلسلے میں جو احتیاطی احکام دیے گئے تھے کہ کن جانوروں کو اور کن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے ان کا تذکرہ تھا، اور آخر میں بتایا گیا تھا کہ یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ اب جس ٹکڑے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک تو خاص طور پر مشرکین کی مایوسی کو بتایا جا رہا ہے اور اس دین کے مکمل ہونے کو بتایا جا رہا ہے، چونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں جب اشتراک رہتا ہے تو معاشرتی معاملات میں بھی آپس میں گھلنے ملنے کی امید رہتی ہے۔ دو قومیں ہیں، آپس میں کھانے پینے کی چیزوں میں ان کا اشتراک ہے، دونوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ دو قومیں آہستہ آہستہ آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جب فرق کیا جانے لگے تب پھر آپس میں ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بہت سی وہ چیزیں جو جاہلیت میں جائز تھی، جاہلیت میں جن کا رواج تھا، ان کے حرام ہونے کا اعلان کیا تھا۔ گویا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں جو سب میں مشترک رہتی ہیں اس میں بھی اللہ نے فرق کر دیا کہ فلاں 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 کنڈیشن کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا جو مشرک اب تک دین کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں طمع کیے ہوئے تھے، یہ امید کیے ہوئے تھے کہ مسلمان پلٹنے والے ہیں یا ان میں لے دے کا معاملہ کر کے آپس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، جب یہ کھانے کا اصول نازل ہوا، کھانے کے سلسلے میں بھی ان کے یہاں جو چیزیں رواج تھی ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا تو وہ نا امید ہو گئے کہ پھر آپس میں ہمارا اشتراک ناممکن ہے، ان کو اپنے اندر شامل کرنا ناممکن ہے، دین سے روکنا ناممکن ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اس دین کو بدلنے سے، اس دین سے تم کو روکنے سے یا اس دین کے سلسلے میں سمجھوتا کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جب کھانے پینے میں بھی مخالفت کا حکم دیا گیا پھر کہاں سے سمجھوتا ہو سکتا ہے کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے؟ اسی لیے کہا فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، واخشون، مجھ سے ڈریے۔ اب یہ قوم آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی، یہ قوم آپ کو دبا نہیں سکتی، یہ قوم آپ کو جھکا نہیں سکتی، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈریے۔ پھر اللہ نے وہ اعلان کیا جو تاریخ میں سب سے اہم اور بڑا اعلان کہا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا اعلان ہے؟ وہ اعلان یہ کہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔
دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ فائنل دین ہے، ہمیشہ رہنے والا دین ہے، جو طور طریق آخری نبی کے ذریعے سے دیا گیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا طور طریق ہے۔ جو قانون ان کے ذریعے سے بھیجا گیا وہ ہمیشہ رہنے والا قانون ہے۔ اب اس میں تبدیلی کی، چینجز کی، رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں رہی، نہ ختم ہو سکتا ہے نہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، بلکہ اب قیامت تک یہی قانون رہے گا، یہی شریعت رہے گی، یہی دین رہے گا، یہی طور طریق رہے گا، اور اسی کا بول بالا رہے گا۔ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ کون سی نعمت؟ سب سے بڑھ کر دین کی نعمت، شریعت کی نعمت ہم نے مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر دیا تمہارے لیے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین کے طور پر اختیار کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو حقیقت میں اللہ کے نزدیک الاسلام ہی ہے۔ تو یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں عرفات کے دن، جو جمعہ کا دن بھی تھا، عصر کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد احکام، فرائض، اس سلسلے میں اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت تھی۔ اس میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین کے اصول، شریعت کے اصول مکمل ہو گئے، احکام، فرائض مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اب شریعت کی آیتیں کوئی نازل ہونے والی نہیں ہیں۔ پھر آخر میں پچھلی آیت میں جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہ تو حرام تھی، لیکن شریعت میں آسانی کا خیال رکھا گیا ہے، مجبوری میں بہت سے احکام کے اندر چھوٹ رکھا گیا، اس لیے کہ بعض احکام ایمرجنسی کے ہوتے ہیں اور بعض نارمل احکام ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر بہت سی چیزیں جائز نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو جان بچانے کے لیے بہت سی چیزوں میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں کل جن کا تذکرہ آیا تھا، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، اتنی بھوک ہو کہ اگر کچھ کھائے گا نہیں تو جان چلی جائے گی، اور کھانے کے لیے وہی حرام چیزیں بچی ہوئی ہیں، مردار بچا ہوا ہے، خون ہے، یا غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، یا مرا ہوا جانور ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، آدمی مجبور نہیں کھائے گا، جان چلی جائے گی۔ تو جان کے بچانے کے لیے بقدر ضرورت اتنی چیز جس سے جان بچ سکتی ہے اتنا کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو کہا فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، یعنی دل میں گناہ کا جذبہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے مجبور ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا مقصود نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے بقدر ضرورت کو نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، دل سے اس کو خواہش ہے، نہ زیادتی کرنا ہے، مجبوری ہے، صرف جان بچانا مقصود ہے، تو جتنی ضرورت ایک انسان کو اپنی جان کے بچانے کے لیے اتنا حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یہ چیز بھی حلال نہیں ہے، حرام تو حرام ہی رہتا ہے، حرام چیز تو حرام ہی رہتی ہے، لیکن مجبوری ہے، اس لیے اللہ نے کہا اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشش کرنے والے، بڑے مہربان ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پھر پکڑ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی علاج معالجے کے لیے ہے، کسی بیماری کا علاج کرنا ہے، حلال طریقے پر کوئی دوا ملتی نہیں ہے،
علاج کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی حرام چیز ہے اس کو کھانا پڑ رہا ہے، تو مجبوری میں جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنی کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر بہت سارے احکام کھانے پینے کے دیے گئے، اور دوسرے یہ بھی بتایا گیا کہ جب شریعت مکمل ہو جائے تو پھر مشرک وہاں کے مایوس ہو گئے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی کہ مجبوری کے اندر بہت سی چھوٹ اور رخصت کی چیزیں دی گئی ہیں، اگر مجبوری میں کوئی بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے حرام چیز کو کھاتا ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے، اپنے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا